تاریخ کی دھڑکن پر اگر کان رکھا جائے تو یہ بتاتی ہے کہ طاقت ہمیشہ مستقل نہیں رہتی، سلطنتیں پیدا ہوتی ہیں، عروج پاتی ہیں اور پھر کسی نہ کسی موڑ پر بکھر جاتی ہیں۔ 20ویں صدی کا سب سے بڑا سیاسی جغرافیائی زلزلہ سوویت یونین کا زوال دنیا کے نقشے پر نئی لکیریں کھینچ گیا۔ وہ عظیم طاقت جو دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے نصف حصے پر اثر انداز تھی، چند برسوں میں ریزہ ریزہ ہو گئی، اور جب 1991 کا سال ختم ہوا تو ایک نہیں 15 نئی ریاستیں آزاد سانس لے رہی تھیں۔ سوویت یونین کیا تھا؟ سوویت یونین کے بارے میں بات کریں گے کہ سوویت یونین یا یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس 1922 میں یعنی USSR میں وجود میں آیا۔ یہ ایک عظیم اتحاد تھا جس نے کمیونزم کے پرچم تلے مختلف قوموں اور خطوں کو یکجا کیا۔ اس کا جغرافیہ یورپ سے لے کر مشرقی ایشیا تک پھیلا ہوا تھا۔ دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور جس کے پاس ایٹمی طاقت تھی، جدید صنعت اور ایک ایسی معیشت جس پر منصوبہ بندی کا سخت کنٹرول تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ طاقت اندرونی تضادات، معاشی بدحالی، سیاسی جمود اور عوامی بے چینی کے بوجھ تلے دبتی چلی گئی۔ بالآخر دسمبر 1991 میں یہ عظیم اتحاد تحلیل ہو گیا اور اس کے ملبے سے 15 خود مختار ریاستیں وجود میں آئیں۔ یہ 15 آزاد ریاستیں کون سی ہیں؟ آئیں ایک ایک کر کے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں روس کی۔ روس سوویت یونین کا سب سے بڑا اور طاقتور حصہ تھا اور آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ ماسکو اس کا دارالحکومت ہے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال روس اب بھی عالمی سیاست میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں یوکرین کی۔ مشرقی یورپ میں واقع یوکرین سوویت یونین کے زوال کے بعد آزاد ہوا۔ اس کا دارالحکومت کیف ہے، زرعی پیداوار میں نمایاں اور آج کے دور میں جغرافیائی سیاست کا مرکز بھی ہے۔ بیلاروس کی بات کرتے ہیں تیسرے نمبر پر۔ بیلاروس مشرقی یورپ کا ملک ہے جس کا دارالحکومت منسک ہے۔ یہ روس سے گہرے تعلقات رکھنے والا ملک ہے اور صنعتی اور زرعی دونوں شعبوں میں اہم مقام رکھتا ہے۔ 4 نمبر پر ازبکستان آتا ہے۔ وسطی ایشیا کا ملک جس کا دارالحکومت تاشکند ہے، تاریخی شہرہ ریشم کا اہم حصہ رہا ہے اور آج بھی ثقافت اور معیشت میں اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ قازقستان کا ذکر 5ویں نمبر پر آتا ہے کہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 9واں بڑا ملک، قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ دارالحکومت آستانہ جس کا موجودہ نام نور سلطان ہے اور معاشی ترقی کے لحاظ سے وسطی ایشیا میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ 6 نمبر پر بات کرتے ہیں جارجیا کی۔ جارجیا قفقاز کے پہاڑوں میں واقع ہے۔ اس کا دارالحکومت تبلیسی ہے۔ جارجیا اپنی تاریخی تہذیب، شراب سازی اور یورپ و ایشیا کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے اہمیت کا حامل ہے۔ آذربائیجان تو یہ 7ویں نمبر پر ملک آتا ہے۔ قفقاز کا ایک اور اہم ملک ہے آذربائیجان۔ اس کا دارالحکومت باکو ہے۔ تیل اور گیس کے ذخائر کی وجہ سے معاشی اہمیت کا حامل ہے۔ لیتھوینیا بالٹک خطے کا ملک ہے۔ اس کا دارالحکومت ویلنیوس ہے۔ یہ یورپی یونین اور نیٹو کا رکن بننے والا پہلا سابق سوویت ملک ہے۔ مولڈووا مشرقی یورپ کا ایک چھوٹا مگر اہم ملک ہے۔ اس کا دارالحکومت کشناؤ ہے۔ یہ ملک زرعی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ لٹویا 10ویں نمبر پر آتا ہے۔ بالٹک کا ایک اور ملک دارالحکومت اس کا ریگا ہے اور تجارت اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی یافتہ ہے۔ کرغزستان کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو یہ 11ویں نمبر پر آتا ہے۔
پہاڑی خطہ ہے، اس کا دارالحکومت بشکیک ہے، اپنی خوبصورت وادیوں اور روایتی خانہ بدوشی ثقافت کے لیے بہت مشہور ہے۔ تاجکستان کی بات کرتے ہیں تو تاجکستان 12ویں نمبر پر آتا ہے۔ وسطی ایشیا کا ایک پہاڑی ملک ہے، دارالحکومت دوشنبے ہے اور فارسی الاصل ثقافت کا حامل ہے، آمو دریا کے کنارے آباد ہے۔ 13 نمبر پر ذکر کرتے ہیں ارمینیا کا۔ قفقاز کا قدیم ملک ہے، دارالحکومت ایریوان ہے اور مسیحیت کو سب سے پہلے قبول کرنے والا ملک ہے۔ 14 نمبر پر بات کرتے ہیں ترکمانستان کی۔ قدرتی گیس کے وسیع ذخائر کا مالک ملک ہے اور دارالحکومت عشق آباد ایک نیم صحرائی ملک ہے، اپنی منفرد ثقافت کے ساتھ اپنی پہچان رکھتا ہے۔ اسٹونیا بالٹک خطے کا جدید اور ٹیکنالوجی میں ترقی یافتہ ملک ہے اور دارالحکومت ٹالین ای گورننس میں دنیا بھر میں معروف ہے۔ سوویت یونین کا بکھرنا صرف ایک سیاسی واقعہ نہیں تھا بلکہ یہ دنیا کے طاقت کے توازن میں بنیادی تبدیلی لاتا ہے۔ ان 15 ریاستوں نے اپنی شناخت، اپنی معیشت اور اپنی سیاست کو نئے سرے سے تشکیل دیا۔ آج یہ ممالک مختلف سمتوں میں ترقی کر رہے ہیں مگر ان کی تاریخ میں ایک باب مشترک ہے، سوویت یونین کا حصہ رہنا۔ اس طرح کی اور معلوماتی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے رہیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔